بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل غلام مصطفیٰ برکاتی۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے 1,000 روپے سے 3,000 کا قرض اتر گیا مگر کیسے؟ سود کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سود، یہ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے اصل میں تو سود کی حرمت کے جو ایک سبب ہے اس پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیوں فرمایا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات آپ تفاسیر پڑھیں گے آپ کو مل جائیں گی۔ میں آپ کو ایک وجہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو بندہ سود لیتا ہے، یعنی قرض دے کر اس پر نفع حاصل کرتا ہے، وہ ایک ظالمانہ کردار ادا کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک غریب قرض لینے آیا ہے، اس کو اور غریب کیا جا رہا ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اس سے اور لوٹا جا رہا ہے، اسے اور گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر جس سبب کو لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں وہ سبب ہے سود کا جب لین دین ہوتا ہے اس وقت پیسے کی گردش جو ہے یہ بند ہو جاتی ہے، پیسے کی گردش جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا، پھر میں آپ کو وہ سٹوری سناؤں گا کہ 1,000 روپے سے 3,000 کا قرض کیسے اترا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ قرض لیتا ہے 1,000 روپیہ اور واپس لیتا ہے 1,200، پھر کسی اور کو 1,000 دیا، پھر 1,200 لے لیا، پھر کسی اور کو 1,000 دیا، 1,200 لے لیا، پھر کسی اور کو دیا، 1,200 لے لیا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ جدھر کا پیسہ ہے ادھر ہی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ گھوم نہیں رہا، وہ گردش نہیں کر رہا۔ اچھا، دوسری طرف آپ مثال لیں تجارت پر۔ تجارت میں کیا ہے؟ آپ 1,000 روپے کا سوٹ خریدتے ہیں، 1,200 کو بیچ دیا۔ اب جس دکاندار نے 1,000 روپے کا سوٹ خرید کر 1,200 کا کسٹمر کو بیچا، اب یہ 1,200 روپے ہے۔ آپ نے ذرا توجہ رکھنی ہے، 1,200 روپے کا جو مطلب اس کو آیا ہے کسٹمر سے پیسہ 1,200 روپے، آپ اس کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ ہزاروں لوگوں کی روزی جمع ہے، روزی موجود ہے، ہزاروں لوگوں نے 1,200 روپے میں سے روزی کمائی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اچھا، کیسے؟ مثال کے طور پر 1,200 روپے کا ایک دکاندار نے کپڑا بیچا، 1,000 کا لا کر 1,200 کا بیچا۔ اب دکاندار نے اپنی روزی کمائی، اپنے ملازم کی روزی کمائی۔ اچھا، دکاندار بیٹھا ہوا ہے، پنکھا بتی چلتا ہے، اس نے بل ادا کیا، بجلی کے محکمے کے اندر روزی گئی، وہاں کے سٹاف کو فائدہ ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اگر دکاندار کرائے پر رہتا ہے، دکاندار کرائے کی دکان میں رہتا ہے، تو پھر دکان کے مالک کو بھی روزی ملے گی۔ پھر گودام اگر رکھا ہوا ہے، گودام کرائے پر ہے، اس کے مالک کو روزی ملے گی۔ پھر جس بندے سے یہ 1,200 روپے 1,000 روپے کا سوٹ خریدا گیا ہول سیلر سے، اس کو روزی ملی، اس کے سٹاف کو روزی ملی۔ پھر ہول سیلر نے فیکٹری سے مال اٹھایا، فیکٹری کے مزدوروں کو، آفیسرز کو، مالکان کو روزی ملی۔ پھر آپ دیکھیں کہ فیکٹری نے جہاں سے را مٹیریل اٹھایا، یعنی دھاگا پرچیز کیا، جہاں پر دھاگا بنتا ہے وہاں کے لوگوں کو روزی ملی۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں، مطلب اس کے پیچھے میں روئی ہے، روئی کی کاشت ہے، وہاں پر ادویات کا استعمال، پانی کا استعمال، یہ ساری چیزیں
مل ملا کر آپ دیکھیں کہ پیسہ کہاں کہاں سے گھوم گھوم کے وہ 1000 روپے کا سوٹ تیار ہوا اور کتنے لوگوں کو اس نے روزی مہیا کی۔ تو سود کے اندر ایسا نہیں ہے، سود کے اندر 1000 دیا 1200 لے لیا، 1000 دیا 1200 لے لیا، تو اب وہ یہ ساری وجہ مطلب حرام ہو گیا اس وجہ سے کہ اس کے اندر پیسے کی گردش بند ہو جاتی ہے، اور جب پیسے کی گردش بند ہو جائے معیشت تباہ ہو جاتی ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو مقروض ممالک ہیں آپ دیکھیں کہ وہ قرض اکٹھا کرتے ہیں اور اٹھا کر بینکوں کو دے دیتے ہیں، وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر، کتنا زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارا بینکوں میں چلا جاتا ہے۔ معیشت اب وہ مطلب چلا ہی نہیں سکتے، معیشت تو وہ چلائے گا نا جو سودی قرضوں سے آزاد ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے ٹیکس کو اکٹھا کر کے پیسے کو گھمانے کا، ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ پیسہ اکٹھا ہوا ہے بینک میں جمع کرا دو، سود کی قسطیں دو، فلاں کر دو۔ تو یہی وجہ ہے کہ مقروض ممالک وہ دن بدن قرضے میں ہی چلے جاتے ہیں، کوئی الا ماشاء اللہ ہوتا ہوگا کہ جو بیچارہ نکل جاتا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جو میں نے ٹائٹل دیا 1000 روپے سے 3000 کا قرض اتر گیا، مگر کیسے؟ جاپان کی کہاوت ہے، ایک شخص ایک ہوٹل میں آیا اور اس نے آ کر 1000 روپے ریسپشن پر رکھے، یعنی کہ جہاں پر آپ کو ریسیو کیا جاتا ہے کسٹمرز کو، کاؤنٹر ہوتا ہے، خوش آمدی کاؤنٹر، ویلکم کاؤنٹر، ریسپشن بھی اسے کہا جاتا ہے، وہ کاؤنٹر پر اس نے 1000 روپے جمع کروائے اور ہوٹل میں چلا گیا۔ اب ہوٹل کا مالک کہتا ہے کہ کسٹمر تو آ گیا ہے، ہوٹل دیکھ رہا ہے، کمرے دیکھ رہا ہے، کسی نہ کسی کمرے میں بیٹھ جائے گا، ایک دو رات اس نے گزارنی ہے، گزار لے گا اپنی۔ تو اب مالک نے کیا کیا کہ 1000 روپیہ لے کر اس نے گوشت والے کا 1000 روپیہ قرض دینا تھا۔ اب وہ 1000 روپیہ اس نے قرض دینا تھا، تو اسے اٹھا کر 1000 روپیہ قرض دے دیا بچر کو، کسائی کو۔ اب اس کے پاس 1000 روپیہ چلا گیا، آپ نے دیکھنا ہے پہلا قرض اتر گیا 1000۔ اچھا، جو گوشت بیچنے والا تھا اس نے آگے قرض دینا تھا درزی کا، ٹیلر کا۔ گوشت بیچنے والا کہتا ہے کہ یار 1000 روپے آیا، چلو میں نے درزی کا قرض دینا ہے، اس کو 1000 روپیہ قرض دے دوں، میں آیا تو ہے، پیسے آئے ہیں، چلو میرا قرض اتر جائے گا۔ وہ اس نے گوشت بیچنے والے نے اٹھا کر وہ درزی کو پیسے دے دیے۔ اچھا، درزی کا پاس 1000 روپے کا نوٹ چلا گیا، کتنے اتر گئے؟ 2000 قرض اتر گیا، 1000 ہوٹل کا قرض، 1000 گوشت والے کا قرض اترا۔ اب یہ درزی کے پاس آیا تو درزی نے جو ہے وہ ہوٹل والے کا 1000 روپیہ قرض دینا تھا۔ اب کیا ہوا کہ درزی نے کہا کہ یار پیسے آئے ہیں، 1000 روپے آیا ہے، تو ادھر ادھر کیا لگانے ہیں، ہوٹل والے کے پیسے دینے ہیں، اسی کو دے دیتا ہوں۔ اب وہ درزی اٹھا، اس نے اٹھ کر ہوٹل والے کو آ کر 1000 روپیہ دیا کہ جناب یہ میں نے آپ کا قرض دینا تھا۔ نوٹ کتنے ہیں؟ ایک نوٹ ہے 3000 کا، قرض اتر گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اگلی بات کیا ہوئی ہے۔ اگلی بات یہ ہوئی کہ ہوٹل کے اندر جو کسٹمر گیا تھا نا، ہوٹل کے اندر کمرے میں رہنے کے لیے، وہ گھوم گھوم کے کمرے گھوم گھوم کے چیک کر کر کے نا واپس آ گیا کاؤنٹر پر، ریسپشن پر۔ وہ ہوٹل کے مالک کو کہتا ہے کہ سوری سر، مجھے آپ کا کمرہ پسند نہیں آیا، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سر، آپ چلے جائیں، یہ آپ کا 1000 روپیہ ہے، یہ لے جائیں، آپ نے جمع کروایا تھا، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ اپنا 1000 واپس لے لیں۔ تو یہ کہاوت میں نے پڑھی تھی بڑے سالوں پہلے، تو آپ اس پہ غور کریں کہ 1000 روپے کی گردش ہوئی
3 لوگوں کا 1,000 روپے کا قرض اتر گیا اور کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ پیسہ کس کا تھا؟ وہ ہوٹل میں آنے والے ایک کسٹمر کا، اور وہ گھوم کر آیا اور اس کے پاس واپس چلا گیا۔ 3 لوگوں کا 1,000 کا قرض اتر گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیسہ گھومتا ہے نا، پھر معیشت چلتی ہے، پھر لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، پھر لوگوں کو آسانیاں ملتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔